بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج الحمدللہ 10 پارہ ہم نے مکمل کیا۔ 2 سورت آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں کے مضمون کو اگر آپ بغور دیکھیں گے تو زیادہ تر آیات کا تعلق جہاد سے ہیں، جنگ سے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ تبوک سے اس کا تعلق ہے۔ انفال کے معنی زائد چیز کے آتے ہیں، مگر یہاں پر مراد یہ ہے کہ میدان جہاد میں فتح حاصل کر لینے کے بعد جو مال کفار چھوڑ دیتے ہیں اور جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور فتح حاصل ہو جانے کے بعد مال غنیمت ہاتھ لگا تو مسلمانوں کے درمیان میں مال تقسیم کرنے میں کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جیسا فیصلہ فرمائیں گے مال غنیمت اسی طرح پر تقسیم ہوگا۔ آگے چل کر جہاں 10ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کریں گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کہ دیکھو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان میں آپس میں تقسیم ہوں گے، 5واں جو حصہ ہوگا وہ اللہ کے نبی کا ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کا ہوگا اور غربا اور مساکین کا ہوگا۔ یہ طریقہ بتایا گیا مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں مومنین کی خاص صفات کو بتلایا کہ مومنین کون ہوتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ آیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ 2 لفظ یاد رکھیں، ایک ہے توکل اور ایک ہے تعتل۔ ایک ہے توکل اور ایک ہے تعتل۔ توکل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ پر کرنا، اور تعتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب ہی اختیار نہ کرنا
بیکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھے رہنا اور یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کھلائیں گے اور پلائیں گے، اس کو کہتے ہیں تعطل۔ ہمیں تعطل کا حکم نہیں ہے، ہمیں توکل کا حکم ہے۔ اس ساری محنت کرنے کے بعد اب بھروسہ اللہ پر کرنا کہ میں اپنی محنت کا مکلف ہوں اور عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اسی کو سمجھایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو توکل کرتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی رعایت ایمان والے کرتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ خاص ایمان والوں کی صفات بتلائیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مسلسل جنگ کا تذکرہ ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اور بڑی قسم کرسی کے عالم میں ہوئی۔ باطل کے پاس ساری طاقت تھی، آلات تھے، سواریاں تھیں، ہتھیار سے لیس تھے، باطل تعداد میں بھی زیادہ تھے، ہتھیار میں بھی زیادہ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں صرف 313 تھی، سواریاں بھی بہت معمولی تھی، ہتھیار بھی بہت معمولی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور یقین تھا۔ 313 کا لشکر ہزاروں کے لشکر کے سامنے نبرد آزما ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 313 کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل سورہ انفال میں بیان کی گئی۔ پھر آگے سورہ توبہ کا ذکر ہوا۔ سورہ توبہ اس لیے اس سورت کو کہتے ہیں کہ اس میں چند صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ ایک جنگ ہوئی غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں چند صحابہ اپنے کسی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، اور جنگ سے جب واپسی ہوئی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو انہیں اپنی شرکت نہ ہونے پر افسوس اور قلق ہوا۔ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے، اپنے اعذار کو بیان فرمایا اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے شریک نہ ہونے پر آسمان سے آیت کو اتارا اور فرمایا کہ یہ مومنین ہیں، مخلصین ہیں، یہ منافقین میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور آدھے پارے کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں بوجھل کیوں لگتا ہے؟ اس آیت کا تعلق بھی غزوہ تبوک سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں روم کا بادشاہ ہرقل اپنی پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نکلا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اچانک پتہ چلا کہ ہرقل کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے لشکر کو تیار کیا اور ہرقل کے خلاف آپ نکلے ہیں۔ جب سامنے والے کو پتہ چلا دشمن کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بڑا ڈر گیا دشمن، اور دشمن نے اپنا پیر واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہی غزوہ تبوک کا یہ قصہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف لے گئے
اور آپ کے ساتھ قدم بقدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی اور دشمن آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام پیدا کیا اور انتظام فرمایا کہ بکری نے اس غار کے منہ پر جالا تن دیا اور کبوتر نے آ کر اس پر انڈا دے دیا۔ ایسا محسوس ہونے لگے کہ یہاں پر تو بہت زمانے سے کوئی غار میں داخل نہیں ہوا ہے، اگر داخل ہوگا تو جالا بھی نہیں ہوگا اور داخل ہوگا تو انڈا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ساتھی ابو بکر صدیق کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بالکل غار کے منہ پر دشمن آ چکا ہے اور بار بار وہاں سے گزر رہا ہے، اگر تھوڑا سا نیچے جھک جائے گا تو اللہ کے نبی پر نظر پڑ جائے گی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تو ڈر رہا تھا، میرے اس ڈر کو اللہ کے نبی نے محسوس کیا، فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم دو ہیں ظاہر میں لیکن تیسرے ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ بھی پورا مضمون اس 10ویں پارے میں بتایا گیا اور آگے آخری آیت کی تفسیر نقل کر کے بات ختم کروں، چونکہ رمضان کا وقت ہے۔ ایک اور آیت آئی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہاں پر اللہ نے 8 مصرف کو بتایا ہے زکوٰۃ کے، کہ دیکھو زکوٰۃ کا پیسہ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ فرمایا زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء اس کو کہتے ہیں، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت اس سے پوری نہ ہو سکے۔ تو اپنی زکوٰۃ فقیروں کو دینا، مساکین کو دینا، والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اسلام لے آتے ہیں، جسے نو مسلم کہتے ہیں۔ جب اسلامی سلطنت ہوتی ہے تو نو مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر اس پر عمل اب نہیں ہوگا۔ جو لوگ اسلام لائیں گے تو انہیں ضرورت کے وقت ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اس کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے۔ تو چوتھی بات ہو گئی والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور جو غلام اپنے آقا سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور آقا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آزادی چاہتے ہو تو مال دے کر آزادی حاصل کرو، غلام کے پاس مال نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دے کر مالک کو اس غلام کو غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ والغارمین، اور ایسے لوگ جن کے اوپر قرضے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کی کوئی شکلیں نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کو جا کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں بنا سکتے ہیں، یا آپ جس کو قرضہ ادا کرنا ہے آپ اس کی اجازت سے سامنے والے کو قرضہ دے کے اس کے اوپر کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں آیا اور فرمایا وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی، تاکہ زکوٰۃ کی رقم سے سواریاں خرید سکیں، ہتھیار خرید سکیں، دشمن کے خلاف جو ہے اسلحہ جمع کر سکیں۔ اسی سبیل اللہ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے مدارس، مکاتب، علماء، حفاظ، جو لوگ معاشی اعتبار سے کوئی محنت نہیں کرتے ہیں اور دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اسی آیت کی روشنی میں مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بڑا اچھا نظام ہے کہ لوگ دینے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وابن السبیل، آخری مصرف، کہ جو لوگ سفر کر کے آ جائیں اور آنے والے کے پاس مال ختم ہو جائیں، مسافر آدمی ہیں، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
کوئی مال نہیں ہے، گرچہ اپنے مقام پر وہ مالدار ہو، مگر سفر کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، آپ کے پاس تقاضا کرے، آپ انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ 8 مصارف قرآن پاک نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔